اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مرنے سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت آتا ہے تو موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ جس شخص میں یہ نشانی ظاہر ہو وہ فوراً توبہ کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف لازمی روانہ کر دینا اور کوئی پیغام مجھے لازمی بھیج دینا۔ ملک الموت نے کہا، میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد روانہ کر دوں گا جو آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی قاصد تمہارے پاس بھیجوں گا، اچانک روح قبض کرنے نہیں آؤں گا۔ ملک الموت نے کہا، میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سے قاصد تھے؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو سیاہ تھے وہ سفید ہونے لگے۔ دوسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگی اور جسم میں کمزوری آنے لگی۔ اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی۔ یہ تینوں نشانیاں ملک الموت نے بتائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس میرے قاصد آتے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے اور نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا رہا ہو اور اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھے تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا، دنیاوی خواہشات کو مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیک لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ جب روح جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ، پاؤں اور گھٹنوں کی جلد پر حس ختم ہو جاتی ہے اور ان کا رنگ بدل کر نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا اور بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے جو اس کی اصلاح کرتا ہے اور اسے نیک عمل کی طرف راغب کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی منزل یعنی وہاں کے سامان اور راحتیں جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھی ہیں اسے دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی خواہش کرتا ہے
اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ اس کے برے اعمال کی وجہ سے برا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ اسے بہت بری موت آئی ہے۔ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی بری جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ ایک بڑے عالم اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے۔ مومن اور کافر دونوں کے جسم سے روح نکلنے کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان خود نکل کر جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان جسم کے اندر واپس بھاگنا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ فرماتے سنا، تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نسبت اچھا گمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال صالحہ لے کر جائے۔ بس اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کریں کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جسے حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو درست رکھتا ہے تو اس کو شہد جیسی خوشگوار چیز دیتا ہے، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح شہد جیسی چیز دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے سے پہلے اس سے نیک کام کرواتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میت کو موت کے وقت پیشانی پر اگر پسینہ آئے، آنکھوں سے آنسو بہیں اور ناک کے نتھنے کشادہ ہو جائیں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے، اور اگر گلے میں سے ایسی آواز نکلے جیسے جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے، اس کا رنگ بدرنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب یا سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے جس کے پتے تمام مخلوق کی گنتی کے برابر ہیں، اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ جب بندے کی زندگی کی عمر ختم ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے جس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت تمام فرشتے اسے مردہ شمار کر لیتے ہیں، جبکہ وہ دنیا میں مزید 40 دن زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے، تم کون ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیلاتا ہے اور اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے، تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ داروں اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے
اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ तूने दुनिया का हाल कैसा देखा؟ बंदा कहता है मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया उसके सामने मुजस्सम होकर आती है और कहती है ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर गुनाह किए। तुम्हें नसीहत की गई और बहुत सी बातें तुमने सुनी, लेकिन तुमने समझा कि तुम दुनिया में हमेशा रहोगे। याद रखो आज मैं तुमसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर उसका अमल उसके सामने आता है और कहती है ए नाफरमान, तूने नाहक तरीके से मुझे हासिल किया। अगर तू मुझे गरीब और मिस्कीन पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। रिवायत में है कि जब आदमी की ज़बान बंद हो जाती है तो 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने मुझे तेरी रोज़ी पर मामूर किया था। मैंने तमाम ज़मीन का चप्पा चप्पा छान मारा मगर तेरी रोज़ी का एक लुक़मा भी कहीं ना पाया। फिर दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मामूर था। मैंने तमाम ज़मीन पर तलाश किया मगर तेरे पीने के लिए एक कतरा पानी भी कहीं ना पाया। फिर तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है ए बंदे, मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी सांसों पर मामूर था। मैंने तमाम ज़मीन पर छान मारी लेकिन अब तेरे वास्ते एक सांस भी कहीं ना पाई। चौथा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है ए बंदे, अल्लाह के हुक्म से मैं तेरी उम्र पर मामूर था। मैंने तमाम ज़मीन पर तलाश किया मगर तेरी उम्र का एक लम्हा भी बाकी न पाया। उसके बाद नामे आमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन उसके पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं ए अल्लाह के बंदे, हम तेरे आमाल लिखने पर मामूर थे। वो नामे आमाल उसको दिखाएंगे और कहेंगे देख ये तेरा नामे आमाल है। उस मय्यत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो दाएं बाएं देखता है और नामे आमाल पढ़ने से डरता है। उसके बाद मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। रिवायत में आता है कि रबी बिन अनस रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा ही सब की रूह कब्ज़ करते हैं या उनके साथ और भी फरिश्ते इस काम में शरीक होते हैं? तो उन्होंने फरमाया रूह कब्ज़ करने का असल काम उन्हीं के हवाले है, लेकिन इस काम में मदद के लिए बहुत से फरिश्ते उनके साथ होते हैं और मलकुल मौत उन सब के सरदार हैं। उनका हर कदम दुनिया के बराबर है। फिर हज़रत रबी बिन अनस से पूछा गया कि मोमिनीन की रूह कहाँ रहती है? उन्होंने फरमाया 7वीं आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल के सवाब का सिलसिला उससे मुनक़ता हो जाता है मगर 3 चीज़ों का सवाब बाकी रहता है। नंबर 1 सदक़े जारिया, नंबर 2 वो इल्म जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे और नंबर 3 नेक औलाद जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआएं करे। ऐसे आमाल जिनका ताल्लुक़ सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी से होता है उनके असरात मरने के बाद दुनिया में ही ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ातिमा ईमान पर फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।